قل کہہ دیجئے، مزید جھنجھوڑا جا رہا ہے، مزید دلائل دیے جا رہے ہیں. حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے، من یہدی الی الحق، جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو، جو حق کی ہدایت دیتا ہو. لاجواب ہو گئے، کیونکہ وہ ان کے بت تو نہ بولتے تھے اور نہ کوئی بات کرتے تھے. پھر انہیں بتایا گیا، قل اللہ یہدی للحق، کہہ دیجئے اللہ ہی حق کی طرف ہدایت دیتا ہے. کیسے؟ اسباب بھی وہ پیدا کرتا ہے، جیسے رسول بھیجے، حجت تمام کی، کتابیں بھیجی، یہ ہدایت دینے کے طریقے ہیں نا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اور پھر توفیق بھی وہ دیتا ہے. کہہ دیجئے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے حق کی طرف. کیسے دیتا ہے؟ اسباب پیدا کر کے اور دوسرے توفیق دے کے. افمن یہدی الی الحق، کیا پھر وہ جو ہدایت دیتا ہے حق کی طرف، کون؟ اللہ، احق، زیادہ حقدار ہے، ان یتبع، کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی بات مانی جائے. امن، یا جو، یہ امن کٹھا جو لکھا ہوا ہے اصل میں کیا تھا؟ ام اور من. یا جو لا یہدی، نہیں ہدایت پاتا، یعنی خود بھی ہدایت پہ نہیں، الا، مگر، ان یہدا، کہ وہ ہدایت دیا جائے. یعنی کیا اللہ کی پیروی کرنا درست ہے یا اس کی جو خود بھی سیدھے راستے پہ نہیں، اپنا بھی نہیں پتا، اپنی بھی خبر نہیں، اس کو خود بھی راستہ نہیں معلوم، مگر یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے. ان یہدا. فما لکم، پھر کیا ہے تم کو، کیف تحکمون، کیسے تم فیصلے کرتے ہو. تحکمون کا لفظ جو ہے حکم سے ہے، پھر تم کیسے فیصلے کرتے ہو، کیسے حکم لگاتے ہو. یہاں ایک لفظ کی تکرار بار بار ہوئی ہے اور وہ ہے ہدایت، ہدن. ہے دالیے کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ اصلی معنی کیا ہوتا ہے؟ ہے دالیے کا لفظی معنی ہوتا ہے نقل و حرکت کرنا، ہلانا جلانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. عربی میں جب کسی عورت کی ڈولی اس کے شوہر کے گھر جاتی ہے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے اہدیت المرأۃ الی زوجہا ہدن، کہ ہدایت پا گئی عورت اپنے شوہر کی طرف ہدایت پانا. کیا مطلب؟ یعنی وہ ماں باپ کے گھر سے اپنے اصل گھر پہنچ گئی. لیکن افسوس یہ کہ لڑکیاں ہمیشہ ماں باپ کے گھر کو اصلی گھر سمجھتی رہتی ہیں اور دوسرے کو اصلی نہیں سمجھتی. یہ ہمارے معاشرے کا ایک المناک رویہ ہے کہ جب تک عورت کی شادی نہیں ہوتی وہ شادی کے انتظار میں رہتی ہے، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ناقدری شروع کر دیتی، ناشکری شروع کر دیتی. اپنے ماں باپ کے گھر کو ہی گھر سمجھتی ہے، اسی کو ہی اصل سمجھتی ہے. ٹھیک ہے، اوریجن وہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو جب تک دل سے قبول نہ کیا جائے، ایکسپٹ نہ کیا جائے، اون نہ کیا جائے، اس کو اپنا سمجھا نہ جائے تو اپنی بن نہیں سکتی چیز. تو عورتوں کے لیے ہدایت کیا ہے؟ یہ سب چونکہ اس لفظ کے اندر آیا ہے، اس لیے اس کو میرے ذاتی خیالات نہ سمجھیے، اس کے اندر جو معنی ہے وہ بتا رہی ہوں آپ کو. اسی طرح ہدی کیا ہوتا ہے؟ ہدی، قربانی. کون سی قربانی؟ جو کہاں پہنچائی جائے؟ حرم. اس میں بھی کیا ہے؟ نقل و حرکت ہے. ہدیہ، تحفہ، وہ کیا ہوتا ہے؟ جو ایک سے دوسرے تک لے جایا جائے. تو اب اصلی معنی پتہ چل گیا نا، نقل و حرکت، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، کیونکہ ہدیہ بھی ایک شخص سے دوسرے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. اسی طرح وہ شخص جو دو آدمیوں کے سہارے چلتا ہو، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، خدا کا لفظ. کہا جاتا فلان یہادی بین اثنین، وہ شخص جو دو آدمیوں کے سہارے چل رہا ہے، اس میں بھی نقل و حرکت ہے، وہ اس کو رستہ دکھا رہے ہیں اور اس کو آگے لے جا رہے ہیں. تو ہدایت کیا ہے؟ دراصل ایک چیز چھوڑ کر دوسری اختیار کرنا. تو الہدا کا لفظ بہت خطرناک لفظ ہے. سوچ کی ٹرانسفارمیشن، سوچ کو ٹرانسفارم کرنا، عادات کو، زندگی گزارنے کے طریقوں کو، ہر چیز کو. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پھر وہی رہیں جو ہیں. اسی لیے بہت سے لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہی ٹھیک ہے، جیسے بھی ہیں، تبدیلی نہیں چاہتے. اگر تبدیلی اچھی ہو تو اچھی بات ہے، اور پھر تبدیلی کسی انسان کی مرضی کی نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق، یعنی جیسے جیسے وہ چاہتا ہے ویسے ویسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لینا.
اب دیکھیے خدا نخواستہ کسی کا ناک ٹیڑھا ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ کاسمیٹک سرجری، چاہے اس پر کتنی تکلیف ہو، کتنا پیسہ لگے، سب برداشت ہے. دانت ٹیڑھے ہوں تو بریسز لگاتے ہیں، چاہے کتنا بھی ان ایزی ہو فیلنگ. اسی طرح اگر کوئی ہڈی ٹیڑھی ہو تو اس کو بھی سیدھی کریں گے. ہر ٹیڑھی چیز سیدھی کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. سوچ کا ٹیڑھا پن یا راستے کا ٹیڑھا پن یا زندگی گزارنے کے طریقے میں کسی قسم کی کجی یا عقیدے کا انحراف، اس کو بدلنے کو تیار نہیں ہوتے. ہم ڈرتے ہیں. کیوں ڈرتے ہیں؟ اس بات سے ڈرتے کہ ہائے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ دیں گے، پھر مجھے وہ کرنا پڑے گا، تو بہتر ہے میں جو ہوں وہی رہوں. بھی کدھر بھاگ کے جانا ہے؟ اللہ سے تو کہیں نہیں بھاگ سکتے. تو انسان کا فائدہ کس میں ہے کہ اپنے آپ کو کس کے مطابق سیدھا کرتا جائے؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. ادھر نہیں چلنا، ٹھیک ہے نہیں جاتے. یہ نہیں کرنا، اوکے نہیں کرتے. یہ کرو، اچھا کر لیتے. یہ ہے اصل ہدایت. اب آپ اس لفظ کی تفصیل کی روشنی میں پھر دیکھیے. قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو تمہیں حق کی طرف لے جائے، تمہیں رستہ دکھائے، یعنی کجی سے غلط جگہ سے اٹھا کر صحیح جگہ پہنچائے، صحیح انجام تک پہنچائے. قل اللہ یہدی الی الحق، کہہ دیجیے اللہ ہی صحیح رستہ دکھاتا ہے، حق کی طرف لے جاتا ہے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجیے اللہ کی ہدایت دراصل ہدایت ہے. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کیا بھلا وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو خود بھی ہدایت پر نہیں ہے مگر یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف خالق ہی نہیں، مالک ہی نہیں، مدبر ہی نہیں، بلکہ ہادی بھی ہے. تو خلاصہ وہی ہے، انجام نتیجہ وہی ہے کہ ہم جس کا کھاتے ہیں، جس نے ہمیں بنایا، جو ہمارا مالک ہے، ہمیں پھر راستہ بھی اسی کا بتایا ہوا اختیار کرنا ہے. یہ اصل عبادت ہے کہ جو اس نے ہمیں بتایا ہمیں پھر اس کے مطابق چلنا بھی ہے. یہ ہے اصل عبادت. اگر ہم اپنی مرضی سے اپنے خیالات اور نظریات اور لوگوں کی پسند کے مطابق اچھے بنے رہیں، سوسائٹی ہمیں قبول کرے، لوگوں کے ہاں ہم ایکسپٹڈ ہوں لیکن اللہ کے ہاں ریجیکٹڈ ہوں، تو کیا فائدہ؟ کچھ فائدہ نہیں. یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہوتی ہے کہ انسان اپنے نظریات اور عقائد اور اپنی سوچ پر جو وہ کسی خاص گھرانے یا معاشرے یا علاقے سے لے کے نکلا ہے اسی پہ جمع رہے، اور اللہ کی بتائی اور دکھائی ہوئی ہدایت کے مطابق خود کو تبدیل نہ کرے، ایڈجسٹ نہ کرے. اہل مکہ کی غلطی کیا تھی کہ سال ہر سال سے جن غلط عقائد پر وہ جمے ہوئے تھے وہ ان سے ہلنا نہیں چاہتے تھے. جس انحراف پر وہ راضی ہو گئے تھے اس سے ہٹ کے وہ ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے ماں باپ کا طریقہ ہے، ہم شروع سے اسی رستے پہ ہیں. مثلاً اگر آپ کے جسم کا کوئی حصہ ٹیڑھا ہو گیا ہو اور آپ اس کے عادی ہو گئے ہو اور کوئی آپ کو مشورہ دے کہ تھوڑی سی تکلیف ہوگی اس کو سیدھا کرا لو، تو کیا کریں؟ نہیں، جہاں اتنی گزر گی باقی بھی گزر جائے گی، اب مجھے نہیں کرنا کچھ اور. یہ انسانوں کی ایک کمزوری ہے، انسان تبدیلی جلدی ایکسپٹ نہیں کرتا. لیکن جن کے دلوں میں ایمان کی روشنی آ جائے ان کے لیے ہدایت کی طرف مڑنا اور اللہ کا رستہ اختیار کرنا کچھ مشکل نہیں ہوا کرتا.